الحمدللہ، شکر الحمدللہ، خطہ ایک بڑی جنگ سے محفوظ ہو گیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی ہے، اور یہ معاہدہ انکل ٹرمپ نے کروایا کہ بھائی دونوں آرام سے بیٹھو، جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سیز فائر نے بہت سارے سوال چھوڑے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پریکٹس انڈیا کی طرف سے دوبارہ دہرائی جائے گی کہ اٹیک انڈیا میں ہوگا اور بلیم پاکستان پہ کیا جائے گا؟ اگر اس طرح کی ریہرسل آپ نے بار بار کرنی ہے تو پھر اس سیز فائر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کر رہا تھا، پاکستان نے کہا کہ آپ اب مزید کوئی حملہ نہ کریں تو ہم جواب میں چپ رہیں گے، جب 7 مئی کی رات کو ہم نے صرف آپ کے 5 طیارے گرائے تھے، مگر آپ کو کھنے سکوانے کا شوق تھا، اور کھنے سکوائے بغیر آپ ٹیبل پر بیٹھنے والے نہیں تھے۔ شاید آپ کو پاکستان کی ڈیئرنیس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنے خوفناک، کتنے طاقتور ہیں۔ ہماری ساری ڈاکٹرائن، ہماری ساری تیاری آپ کے خلاف تھی۔ ہم نے جتنا اسلحہ بارود اکٹھا کیا ہے وہ صرف آپ کے لیے اکٹھا کیا ہے، اور آپ اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کر گئے؟ اور دوسرا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امن کی طرف ہی بڑھنا چاہیے، امن تب آتا ہے جب آپ ریٹیلیٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ جب تک پاکستان نے کھنے نہیں سیکے تھے آج صبح تک، تو ساری دنیا خاموش تماشائی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ لیکن جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، جب پاکستان نے جواب دیا، جب ان کے 36 جگہ پر بمب گرائے، تو تب دنیا کو امن یاد آ گیا۔ جب تک آپ پٹتے رہیں گے، آپ اپنی معیشت ٹھیک نہیں کریں گے، آپ اپنے طور طریقے ٹھیک نہیں کریں گے، لوگ آپ کو انڈیکیٹ کرتے رہیں گے۔ ضروری ہے کہ اس جنگ کے بعد اب چیزوں کو بہتر کیا جانا چاہیے۔ دونوں ملک بیٹھ کے سوچیں کہ آئندہ کون سا لائے عمل طے کریں کہ آئندہ کوئی ایک دوسرے پر بلیم نہ کر سکے۔ جب پاکستان نے آپ کو کہا تھا کہ ہم مشترکہ طور پر تحقیقات کر لیتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی سے تحقیقات کروا لیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم ملزم نکلے تو بھائی جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، مگر آپ تو سننے والے نہیں تھے۔ آپ نے اپنی تو بے عزتی کروائی، ساتھ میں فرانس والوں کی بھی کروا دی ہے۔ وہ دنیا سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا بہترین طیارہ پاکستان نے چٹکیوں میں گرا دیا۔ آج جو کانفرنس ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے نا انڈیا میں، اس میں جو مودی کی تصویر نکل کے آئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے حواس کتنے اڑائے ہیں پاکستان نے۔ سائبر اٹیک سے جس طرح ان کو نقصان پہنچا، شاید اتنا نقصان ہماری ایئر فورس نے نہیں پہنچایا، ہماری الفتح میزائل نے نہیں پہنچایا جتنا ہمارے سائبر اٹیک نے پہنچایا ہے۔ آئی ٹی گرو بنے بیٹھے تھے یہ لوگ۔ سو چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسے آپ کو دکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں۔ چیزوں کا پتہ چلتا جب آپ میدان میں کر کے دکھاتے ہیں۔ J-10C کو پروو کرنا تھا کہ یہ رفائل سے بہتر طیارہ ہے، اس نے کر کے دکھایا ہے۔ F-17 نے پروو کرنا تھا کہ میں انڈین طیاروں سے بہتر طیارہ ہوں، اس نے کر کے دکھایا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی جب تک آپ نے مار نہیں کھانی تھی۔ آپ خطے کے چودھری بننے کے چکر میں مار کھا بیٹھے ہیں۔ پاکستان اتنا بڑا پہلوان نہیں ہے جتنا آپ ہیں، معیشت کے حوالے سے، فورس کے حوالے سے، مگر جس طرح کا لاجواب جواب پاکستان نے دیا ہے وہ خطے میں اپنی ڈیئرنس قائم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جواب آپ کو مدتوں یاد رہے گا۔ اب اچھے بچے کی طرح وہ لائن پکڑیں جو خطے کو امن کی طرف لے کے جائے، اور امن کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اپنی اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، بیٹھیں ٹیبل پہ سکون سے اور دیکھیں کہ ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں
ایک دوسرے پر بغیر سوچے سمجھے الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تیسرا بندہ بازو مروڑ کے آپ کو بینچ پہ بٹھائے گا، آپ سے مذاکرات کرے گا اور پھر کریڈٹ بھی وہ لے گا، تو آپ دونوں کے پلے کیا رہ جائے گا؟ خطے کے لوگ لڑیں گے بھوک سے، پیاس سے، جنگ سے، اور تیسرا آدمی جو اسلحہ بیچے گا وہ آپ کی صلح کروائے گا، تو ہے آپ کے لیے، ہم لوگوں کے لیے شرم کی بات کہ نہیں ہے؟ کیا ہم گھر کے مسئلے بیٹھ کر نہیں سلجھا سکتے؟ آج الحمدللہ خطے میں امن بحال ہوا۔ اب کہیں یہ وہ پرانا پراکسی والا کھیلنا شروع کر دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب بیٹھ کے آرام سے ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ آج سے جنگ کا قصہ تمام ہوا، کل سے بیک ٹو دا کرکٹ، صرف کل سے کرکٹ پہ بات ہوگی۔ اب چونکہ آپ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ 4 لوگ سنتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہ ضروری تھا۔ اس وقت پاکستان کی آواز بننا ضروری تھا، پاکستان کے لیے آواز اٹھانا ضروری تھا، سو ہم نے وہ کیا، یہ ہمارا فرض تھا۔ ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، اپنے ملک کے لیے بولے ہیں، اور جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس ملک کے لیے بولتے رہیں گے۔ سو کل سے بیک ٹو دا کرکٹ، کرکٹ پہ بات کریں گے، پی ایس ایل کی شیڈیول کی بات کریں گے، پاسبلٹی کی بات کریں گے کہ کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا سینیریو ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل سے ڈسکس ہوں گی۔ اب یہ ٹنٹنا ختم ہوا، یہ خوف ہراس کا ماحول ختم ہوا کہ جس میں لڑائی جھگڑا خون خرابہ، اب چپ کر کے بیٹھیں۔ آپ بھی غور کریں کہ اپنی آئی پی ایل کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے، ہم بھی غور کرتے ہیں کہ اپنی پی ایس ایل کو کہاں کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں، تاکہ ذرا انٹرٹینمنٹ مل جائے نا۔ 2-4 دن میں جنگ بھی دیکھ لی، خون خرابہ بھی دیکھ لیا، آپ بھی ذلیل ہوئے، ہم نے بھی اپنی جو ہے وہ ثابت قدمی ظاہر کر دی، تو اب کچھ بچا نہیں ہے۔ اب جو بھی بچا ہے وہ اب ٹی وی پہ دیکھنے کو ملے گا، آپ کی طرف سے کچھ بولا جائے گا، ہماری طرف سے کچھ بولا جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے آپ کو کہیں کا چھوڑا نہیں ہے۔ اب اس سوچ سے باہر نکلیں اور صرف سامنا کریں کہ ہم نے آگے اچھا کیا کرنا ہے۔